الخطابہ، خطابہ و خطابہ دونوں ہیں، یعنی کلام نبوی مختلف اصناف نثر پر مشتمل ہے، اور آپ نے شروعی میں پڑھا ہے کہ عہد جاہلی میں جو نثر فنی کے جو اصناف تھے ان میں خطب یعنی تقریریں بھی ہیں، تو کلام نبوی میں بھی اس کے نمونے بہت مؤثر ترین انداز اور اسلوب کے ملتے ہیں، اور ایک خطیب کے کلام میں جو فصاحت و بلاغت، زور بیان اور شکوہ ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر اعلیٰ درجے کا نمونہ آپ کی خطابت یا آپ کی تقریروں میں ملتا ہے۔ دونوں اعتبار سے، لفظ اور بیان کے اعتبار سے بھی، مضمون اور حقائق اور معانی کے اعتبار سے بھی۔ اما خطبہ فقد اشتملت على بلاغت القدیم وقوته، جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریروں کا تعلق ہے تو یہ قدیم اسلوب کی بلاغت اور اس کی زور بیانی پر مشتمل ہے، یعنی عہد جاہلی کی جو خطبات جو مشہور تھے، اس میدان کے شہسوار تھے، زور الگ معنی ابھارنا، اور میں تم لوگوں کو اللہ کی اطاعت پر ابھار رہا ہوں، آمادہ کرتا ہوں۔ اصل چیز بندگی کیا ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کو پہچانے اور اس کی اطاعت کرے۔ وَأَسْتَفْتِحُ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، اور جو چیز سب سے بہتر ہے میں نے اس سے آغاز کیا ہے۔ سب سے بہتر کیا ہے؟ ذکر خدا۔ تو اس سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اصل، اساس اور بنیاد اطاعت خدا، تقوی الہی ہے۔ اما بعد، اس کے بعد یہ کہ تمہید ہوئی کہ اصل، اساس اور بنیاد یہ ہے۔ اب آپ اگر تشریح کرنے پہ آ جائیں تقوی الہی کی اور اطاعت الہی کے شعبوں کی، تو ظاہر بات ہے یہ 1 2 3 2 صفحوں میں نہیں، اس پہ تو کتابوں میں کتابیں لکھتے لوگ چلے جائیں گے اطاعت الہی کے کیا کیا شعبے ہیں اور کیسے اطاعت کی جاتی ہے۔ ایھا الناس، اے انسانوں، اسمعوا منی ابین لکم، میری باتوں کو سنو، میں تمہارے سامنے کچھ بیان کر رہا ہوں۔ جیسی میں آخر میں یا آخری سال آئندہ اس کے بعد ملاقات نہیں ہوگی، تو جو میں باتیں تم سے بیان کرنے جا رہا ہوں ذرا غور سے سنو، پڑا مت دینا ہے اسی لیے۔ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَأَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَٰذَا فِي مَوْقِفِ هَٰذَا، اس لیے مجھے نہیں معلوم کہ شاید میں اس سال کے بعد اس جگہ میں تم سے نہ مل سکوں۔ یہی وہ اس کے بعد انتقال، تو آپ کا انتقال ہوا۔ ایھا الناس، اے لوگ، ہماری انسانیت کی بات ہے، تو اسلام سے بڑھ کر انسانی حقوق کا پاسبان کون ہو سکتا ہے؟ اگر یہ تو صحیح، آپ خود قرآن آیات دیکھ لیں اور احادیث نبوی اور صحابہ کرام کا تعامل، تو اس میں جتنی انسانی حقوق کی پاسداری آپ کو ملے گی، دنیا کے کسی مذہب، کسی فلسفے یا نظریے یا جو معاہدات ہوتے رہتے ہیں، جیسے وہ کہا جاتا ہے انسانی حقوق کا جو چارٹر یہ منشور ہے، خود جن ممالک نے اس پر دستخط کیے ان کے وہاں کیا حال ہے؟ وہ لحاظ نہیں کرتے، بلکہ اس کے خلاف ورزیاں ہوتی رہتی ہیں۔ خود ہم جہاں رہتے ہیں ملک میں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم، تمہارا خون، تمہارے مال کے اوپر حرام ہے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا،
قتل وغیرہ کی نہ کرو، اور ایک دوسرے کے مال ناجائز مت کرنا۔ وہ اس کا مالک ہے، ہاں اپنی ہنسی خوشی سے دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اگر آپ کا حق بنتا ہے دینے کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے لیں۔ آج دنیا میں اسی لڑائی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے، چھوٹے چھوٹے اپنے مطالبے کے لیے، اپنے شخصی اور مادی مفاد کے لیے بھائی انسانی کے اپنے والدین تک کو نہیں چھوڑتا ہے، مار دیتا ہے۔ تو یہ تو آج سے تقریباً 1500 سال پہلے بات کہہ دی گئی، اور اب لوگ اس نتیجے پہنچے ہیں کہ امن و امان قائم کرنا، جو سود تھا، سود خوری تھی، اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ یہ جو سودی کاروبار تھا، لین دین تھا، وہ سب ختم ہوتا ہے۔ وہ اول ربا ابدأ به، پہلا ربا سود جو میں ختم کر رہا ہوں وہ میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا ہے۔ یہ غور کرنے کے بعد جب تک کہنے والا جو ہے، جو کہ دوسروں کو تلقین کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، وصیت کرتا ہے، خود عملی نمونہ پیش نہیں کرے گا تب تک اس کی بات مؤثر نہیں ہوتی۔ جو کہنے والا خود کر کے دکھا دیتا ہے تو پھر دوسروں کو تحریک ہوتی ہے کہ واقعی جس نے کہا اس نے کر دکھایا ہے، یہ قابل عمل ہے۔ تو آج دیکھیے اسی لیے اسلام میں کوئی بھی سودی کاروبار، کوئی بھی چیز جائز نہیں ہے۔ وہ آج دنیا کاروبار کیا چل رہا ہے؟ سودی لین دین۔ اسی وجہ سے ایک کا مال لٹتا چلا جاتا ہے، غریب ہوتا چلا جاتا ہے، اور دوسرا کہاں سے کہاں پہنچتا چلا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اگر آپ عالمی معیشت کا جائزہ لیں اس وقت، تو لوگ اب اسلامی بینکنگ جو نظام سسٹم ہے اس کی طرف آ رہے ہیں کہ یہ جو اونچ نیچ ہوتی ہے، سود سے کیسے بچا جا سکتا ہے، یہ اسلامی تعلیمات میں اس کا اچھا حل موجود ہے۔ موضوع کے معنی یہ ختم کر دینا، ختم کیا جا رہا ہے۔ وقال ایھا الناس، اس خطبے میں کہا، اے انسانوں، انما المؤمنون اخوہ، جتنے مومن ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ایک بھائی کا دوسرے بھائی پر حق بنتا ہے کہ اس کی دیکھ ریکھ کرے، کفالت کرے، اس کی حفاظت کرے، اس کا تعاون کرے۔ ایمانی رشتے کو یہاں بیان کیا، وحدت اور اتفاق، اس لیے کہ لفظ اخوت میں جو تاثیر ہے، بھائی جیسا بھی ہو عزیز ہوتا ہے، اس میں ایک اپنائیت ہوتی ہے، اللہ ہے کہ کوئی بہت بڑا شقی القلب ہے۔ تو جو اخوت سے جو تاثیر پیدا ہو سکتی ہے وہ لفظ قریب آدھا المؤمنون متحدون متفقون، وہ بات نہ ہوتی جو اخوت میں اپنائیت کا اظہار ہوتا ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ مَالُ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ طِيبَ نَفْسِهِ مِنْهُ، یاد رکھو کسی بھی مسلمان کے لیے، اس مسلمان بھائی کا مال جائز نہیں ہے مگر اس کی جانب سے اس کے سچے ارادے اور سچی نیت، یعنی اجازت دے دے، ہنسی و خوشی کہ ہاں آپ میرا مال لے سکتے ہیں، آپ دھوکہ نہ دیں، فریب نہ دیں، جھوٹ نہ بولیں، سلب و نہب سے کام نہ لیں، اس سے پوچھ لیں اور وہ راضی بھی ہوگا، ٹھیک ہے آپ کو ضرورت ہے آپ لے سکتے ہیں۔ اللہ حل بلغت، سنو کیا میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا؟ اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے اپنی بات پہنچا دی ہے۔ فلا ترجعن بعد کفارا، دیکھو تم میرے بعد کافر نہ بن جانا، کہ دونوں حکم ہو سکتے ہیں کہ مرتد نہ ہو جانا، یہ بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ کافروں جیسا عمل نہ اختیار کر بیٹھنا، کہ جیسے وہ آپس میں لڑتے رہتے دوسرے کو مارتے ہیں، ان کے وہاں کوئی حرمت نہیں ہے، کہ یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم میں سے بعض کی گردنیں مارنے لگے، تاکہ یہ بات سے روکا گیا تھا، لیکن آج یہی ہو رہا ہے۔ آج مسلمان دوسروں سے نہیں لڑ رہا ہے، اپنے بھائی سے لڑتا ہے، اپنے گھر خاندان سے لڑتا ہے، اپنے والدین سے لڑتا ہے، اپنے قوم سے لڑتا ہے، اسی کے پیچھے پڑا رہتا ہے، سے جائے گی دوسری سے۔
تو جب نبوی تعلیمات کو ہم افسر عمل نہیں کریں گے، اسے پاسے کو ڈال دیں گے، تو ہمیں کہاں سے تقویت حاصل ہوگی؟ فائنی جب آپ وہ پڑھیں گے انسانی حقوق کا جو عالمی منشور ہے، اس میں یہ سب باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ کوئی کسی کو مارے گا نہیں، ظلم نہیں کرے گا، ستائے گا نہیں. تو یہ ابھی سب باتیں طے کی جا رہی ہیں. اگر ہمارے اس جو انسانی حقوق کا چارٹر ہے حجۃ الوداع کے موقع کا، اسی کو اختیار کر لیا جائے تو دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے. وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَمْ تَضِلُّوا بَعْدِ. یاد رکھو، دیکھو میں نے تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑی ہے، اگر تم نے اس کو لے لیا لم تضلوا، تو اس کو پکڑنے کے بعد گمراہ نہیں ہو سکتے. یعنی اس پر عمل کرنے کے بعد، عمل نہیں کرو گے تو گمراہی آئے گی، اور عمل کیا تو گمراہی نہیں. وہ دونوں کیا ہے؟ کتاب اللہ، ابواب اشراط بھی ہے اور سنتی اور بھی روایات ہیں. تو ایسی اصل تو کیا ہے؟ اساس کتاب اللہ ہی ہے، اور پھر اس کی تشریح حدیث نبوی ہے. تو اگر اس جو دستور زندگی ہے، ہدایت نامہ ہے، اس پر سختی سے عمل ہو جائے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ کب پیدا ہو رہا ہے؟ جب ہم نے قرآنی تعلیمات کو چھوڑ دیا، اس کو بند کر کے رکھ دیا، طاق میں رکھا ہوا ہے، یا تلاوت کرتے ہیں، سن لیتے ہیں اور عمل اس پر نہیں کرتے. اللہ حل بلغت، سنو یعنی پہنچا دیا ہے، اور اے اللہ تو گواہ ہے. اس سے پیغام یہ مل گیا کہ مسلمانوں کا جو دستور حیات ہے، دستور جو عمل ہے، وہ قرآن مجید ہے. جتنی مضبوطی سے اس کو پر عمل کیا جائے گا اتنی قوت حاصل ہوگی. لیکن ہائے افسوس کہ ہم نے بلا دیا ہے. اب دیکھیں برطانوی وزیر اعظم تھا گیلیڈسٹون، تو چونکہ برطانیہ سامرائی سپر پاور رہ چکا ہے، تو اس نے ایک بار پارلیمنٹ میں قرآن لے کر اس نے کہا تھا کہ جب تک یہ مسلمانوں کے پاس رہے گا ہم مسلمانوں کو زیر نہیں کر سکتے. اس کو ختم کرو، اور مسلمانوں کے جو رشتہ اور تعلق اس سے اس کو توڑو. اس وقت اس نے وہ بات کہی تھی. یعنی ایک غیر سمجھتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ قوت تاثیر، قوت ایمانی آتی ہے، اس کا سرچشمہ یہ ہے. اس کو خوش کرو. آج ہم خود ہی اس کو بلا بیٹھے، بلکہ ہمارے بہت سے ممالک اسلامی ایسے ہیں کہ اس پر پابندیاں ہیں کہ اس کو نہیں پڑھانا ہے، دینی تعلیم کو ختم کر دینا، فلا فلا. تو ہم خود گوئے کہ اب زیادہ مجرم ہے، یہ دوسرے مجرم ہیں. وَأَيُّهَا النَّاسِ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، اے انسانوں تمہارا رب ایک، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، تمہارا باپ ایک، یعنی آدم، وہیں سے نسل کا تسلسل چلتا ہے. کلکم لآدم، تم سب کے سب آدم کی اولاد. وآدم من تراب، آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، حقیر مادے سے. تو خدا کے سامنے تمہاری کیا حیثیت ہے؟ یہ بلا وجہ کا غرور، تکبر، پندار، ظلم فرعون جیسے لوگ کرتے چلے گئے، کیا کر سکے؟ کچھ نہیں کر سکے. اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے معزز اور مکرم ہوئے جو سب سے زیادہ کیا ہے؟ متقی اور پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا ہے. اب دیکھیں اسلام میں جو تفریق رنگ اور نسل، زبان، قومیت، علاقائیت کی بنیاد پر نہیں ہے، کوئی تفریق ہی نہیں ہے. جو دنیا کے دیگر دستور ہیں، خود انسانی کے حقوق کا چارٹر اس میں لکھا ہوا ہے کہ آئندہ سے ہم زبان کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، یا کسی اور عصبیت کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں کریں گے، لیکن وہ کر رہے ہیں. وَلَيْسَ لِأَعْرَابِيٍّ عَلَىٰ عَجَمِيٍّ فَضْلٌ إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ، دیکھو کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، اسلام میں سب برابر. ہاں، جو تقوی میں جتنا فائق ہوگا اس کا مقام و مرتبہ اتنا ہی بڑا ہوگا. آج کے ہمارا معیار ہو گیا ہے، جو زیادہ لگژری زندگی گزار رہا ہوگا وہ گویا کہ سب کتنا ہی بددین جو نہ ہو جائے. الا هل بلغت،
اللہم اشہد قالوا نعم قال فلیبلغ الشاہد الغائب، دیکھو جو موجود ہیں وہ ان تک پہنچا دیں جو موجود نہیں۔ اس کا مفہوم بھی بڑا وسیع ہے۔ ایک وہ مفہوم ہے جو حجۃ الوداع میں تھے وہ لوگ جو یہاں نہیں آ سکے واپس جا کر ان کو بتائیں، یا یہ سلسلہ چلتا رہے کہ جن لوگوں نے سن لیا ہے وہ اس کو دوسروں تک منتقل کرتے رہے، جو آئیں گے ان کو معلوم ہوتا رہے گا۔ آپ دیکھیں کہ یہ ایک صفحے کی بھی تقریر نہیں ہے، آپ لکھیں گے تو 2 3 5 6 7 10 سطروں کی بات ہے، لیکن اس کو آپ تشریح کریں، ایک ایک جملے کو بیان کرنا شروع کریں تو حقوق انسانی کے نام سے کتنی سینکڑوں کتابیں لکھ دی گئی، پوری حدیثی میں اس کی کتنی تفسیر ہے، تفسیری میں جو آیتیں آتی ہیں کیسی کیسی کی تشریحات کی گئی ہیں۔ تو یہ ہے جامعیت، اختصار اور ایجاز جملوں کے اعتبار سے، لیکن حقائق اور معنی کے اعتبار سے کثرت اور بہتائی، اسی کو کہا تھا غزارۃ المعنی۔ الادعیہ ایک صنف، یعنی کلام نبوی میں ایک صنف دعائیں ہیں، اور اس پر تمام جو ناقدین ہیں یا جن لوگوں نے اس موضوع پر کام کیا ہے کہ آپ کے پورے کلام میں سب سے زیادہ تاثیر ہے وہ آپ کی دعائیں اور مناجات ہیں۔ اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ انسان کے اندرون کا جو جذبہ ہے اس کے اندر جتنا خلوص ہوگا، تڑپ، سچائی، اتنی ہی اس کی زبان میں یا جو اس کا کلام جو سے نکلتا ہے اس پہ تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ اور دعائیں مناجات کا جو موقع ہوتا ہے تو وہی ہے کہ انسان رب کے سامنے گڑگڑاتا ہے، سب چیزوں سے کٹ کر ایک سے لو لگاتا ہے، اور پھر وہ اخلاص کے پیکر بنتا ہے۔ تو آپ سے بڑھ کر صدق و وفا، خلوص اور اخلاص کا پیکر اور کون ہو سکتا ہے؟ اسی وجہ سے جو تاثیر آپ کی دعاؤں میں ہے کسی فرد بشر کے کلام میں پائی دی جاتی ہے۔ اب یہاں پر ایک دعا دے رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے اس کا ایک جائزہ لیا ہے، پس منظر، یہ کیسے حالات تھے، کیا ماحول تھا، بیا کیا ہے، اس کو ہم نقد کی اصطلاح میں کہتے ہیں جو النس، کس پس منظر میں، کس ماحول میں، کس موقع پر بات کہی جا رہی ہے، دوائی اور محرکات کیا ہیں، وہ جب معلوم ہوتے ہیں تو پھر کلام کی قیمت، قدر سمجھ میں آتی ہے۔ اما الادعیہ فکانت قسما جدیدا ظہر لأول مرۃ فی الادب العربی۔ جہاں تک دعاؤں کا تعلق ہے تو یہ ایک نئی قسم ہے جو پہلی مرتبہ ادب عربی میں آئی۔ اس سے پہلے لوگ دعا جانتے ہی نہیں، وہ تو سب بتوں کے پجاری تھے، تو آپ نے آگے اس کا تعارف کرایا، دعائیں کیسی مانگی جاتی ہیں، کیا چیزیں ہیں۔ امتثالا لتعلیم القرآن، قرآن کی تعلیم کے نتیجے قرآن جگہ جگہ کا ہے کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے فریاد کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ واتباعا لما قص القرآن عن عباد الصالحین، اور ان واقعات کے نتیجے میں جو قرآن نے اللہ نے اپنے صالحین بندوں کے تعلق سے، نبیوں کے تعلق سے بیان کیے کہ جب بھی اپنے قوم کو دعوت دی، قوم نے ان کو ستایا تو کس طریقے سے ان لوگوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ نے کیسے ان کی بات سن لی۔ وَكَانَتْ مِنْ أَقْوَى أَصْنَافِ الْأَدَبِ، اسی وجہ سے دعائیں اور مناجات یہ جو ادبی اصناف سخن ہیں ان میں سب سے طاقتور اور مؤثر ہے۔ وَأَدْعِيَتُهُ صلی اللہ علیہ وسلم خیر نموذج وَأَقْوَاهُ بِهَذَا الصَّدَقِ، آپ کی دعائیں اس سلسلے میں سب سے بہترین اور طاقتور نمونہ ہے۔
اور اسلوب محکم غزیر، اور ان دعاؤں کا جو اسلوب ہے بڑا پختہ اور مضبوط اور معنی اور حقائق سے پر ہے۔ تصور النفس الداعی وعاطفۃ الجیاشہ، اس کا انداز بیان دعا کرنے والے کے دل و دماغ اور اس کے جوشیلے یا اس کے جوش و خروش اور اس کے جذبے کی ترجمانی کرتا ہے۔ ازرعتہ وتواضعہ بین ید ربہ فی بلاغۃ عجیبہ، اور پھر اپنے رب کے سامنے اس کا الحاح و زاری کرنا اور اس کا خشوع اور خضوع، اس کو بھی بیان کرتا ہے ایک نادر نرالی اور انوکھی بلاغت اور فصاحت کے انداز میں۔ وَهَذَا دُعَاؤُهُ الَّذِي دَعَا بِهِ فِي الطَّائِفِ، اب طائف کا منظر آپ خود اپنے تصور میں لائیے کہ آپ کس امیدوں کے ساتھ اور کن حالات میں مکے سے نکل کر طائف گئے تھے، کہ کتنا یہاں آپ کو ستایا گیا تھا، آپ کا محبوب وطن تھا، بیت اللہ بھی یہی تھا، لیکن ظلم بڑا، اذیتیں بڑی، تو پھر آپ بہت امیدوں کے ساتھ کہ مکہ شہر کی جو ہمسری اگر کوئی شہر کر سکتا ہے تو وہ طائف ہے، تو وہاں جائیں گے، وہاں کے جو سردار لوگ بڑے لوگ ہیں، خرابت داریاں بھی تھیں، تو ان سے مدد حاصل ہوگی، اور ہمارا جو مشن ہے جو ہم دین لے کر آئے ان کو پیش کر رہے ہیں اس میں تخفیف حاصل ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے کہ انسان جب کسی کے پاس کوئی امید لے کر جاتا ہے اور پھر امید پوری نہ ہو، اس پر کیا گزرتی ہے، جو ان حالات سے گزرتے ہیں وہ اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ تو مکہ میں کیسے حالات تھے، کن حالات میں آپ بہت مجبور ہو کر آپ نکلے تھے، پھر وہاں کیا آپ کے ساتھ کیا گیا کہ وقت کا نا غریباً فیہا، اب آپ پردیسی اور اجنبی تھے۔